محبت کی ضرورت پارٹ 1۔ رات کے 3 بجے میں اپنی بڑی بہن کو سکون دے رہا تھا۔ وہ بار بار آواز نکال رہی تھی۔ میں نے کہا آواز مت نکالو ورنہ کوئی سن لے گا۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ اسی طرح آواز نکالنے لگی۔ میں بھی پھر جوش میں اس کی آواز سے سکون حاصل کرنے لگا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی گھر میں اور بھی موجود ہے جو ہماری آواز سن سکتے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری امی نے ہم دونوں کو یہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ شاید وہ ہمیں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میرے ساتھ بھی۔ میرا نام یوسف ہے، میں لاہور کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام کاشف ہے۔ میری 3 بہنیں ہیں۔ بڑی مجھ سے میری بہن ہے، اس کے بعد میں ہوں۔ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی ہے اور بھائی کے بعد 2 بہنیں ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، اس لیے میری بڑی بہن ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، اور میرا چھوٹا بھائی کاشف کراچی میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ ہم لاہور گاؤں کے رہائشی تھے۔ میرے ابو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ دن بھر اپنے کام پہ ہوتے تھے، اور میری محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، میں وہ دکان چلایا کرتا تھا۔ میری اماں اور میری بڑی بہن گھر پہ ہوتی تھی۔ ایک میری بہن محلے کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ کچھ پیسے میں کماتا تھا، کچھ میرا چھوٹا بھائی کاشف کراچی سے بھیجتا تھا، اور کچھ ابا کما لیتا تھا۔ اسی طرح ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور میرے چھوٹے بھائی کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم میں سے صرف میری ایک بہن شادی شدہ تھی جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میری بہن کو گھر والوں نے کافی کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے کہا کہ نہیں، شاید وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی، اسی لیے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ دوسری شادی نہ کر پائی اور ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ میں بھی اپنی چھوٹی سی دکان چلایا کرتا تھا۔ صبح اٹھ جاتا تھا تو 9 بجے یا 10 بجے دکان بند کر کے واپس گھر آ جایا کرتا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کیونکہ میری پرچون کی دکان تھی، اسی لیے محلے والے کافی مجھ سے ادھار سامان بھی لے جایا کرتے تھے، جس میں سے کافی ساری عورتیں بھی تھیں جن کے شوہر دوسرے شہروں کام کرنے کے لیے گئے ہوتے تھے۔ عورتیں یہاں اکیلے رہا کرتی تھی، میں ان کو بھی ادھار سامان دے دیا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی جس سے میں محبت بھی کرتا تھا، اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر میری دکان پہ آ جایا کرتی تھی، اور ہاں، میں نے اپنی بہنوں کے نام تو بتائے ہی نہیں، کیونکہ آگے چل کے میں نے ان کے نام تو بتانے ہیں آپ کو۔ میری چھوٹی بہن کا نام عائشہ تھا، بیچ والی کا نام سلمہ تھا، اور سب سے جو بڑی تھی اس کا نام کنزا تھا۔ اب ہمارے گھر میں ہماری شادی کی بات چل رہی تھی۔ ابو اور امی یہی کہہ رہے تھے کہ تم بڑے بیٹے ہو، تم شادی کر لو۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ساری زندگی یہ پرچون کی دکان تو نہیں چلانی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ میں شادی تب تک نہیں کروں گا جب تک میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ پھر میں نے اپنی امی اور ابو کو کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کاشف کی شادی کرا دو۔ وہ کراچی میں کوئی کنسٹرکشن کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اچھے پیسے کما رہا تھا۔ جب اماں ابا نے زور لگایا تو میں شادی نہیں کر رہا تھا، تو پھر وہ بھی مان گئے کاشف کی شادی کے لیے۔ پھر کاشف کو فون کر کے بتایا کہ بیٹا پیسے بھیجو، تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے بھائی کاشف نے بھی یہی کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، تو بڑے بھائی کی شادی کروا دو۔ شاید وہ بھی کسی لڑکی کو اس نے سیٹ کیا ہوا تھا کراچی میں، لیکن اماں اور ابا نے زور دیا کہ نہیں، تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ تمہارا بھائی یوسف دکان چلاتا ہے، تم تو اچھا کماتے ہو، اس کی کمائی اتنی اچھی نہیں ہے، جب وہ بھی اچھا کمانے لگے گا تو اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ اب کاشف مجبور ہو گیا تھا، وہ مان گیا۔ میرے امی اور ابو نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور میں اپنی روٹین کے مطابق آج صبح 7 بجے جاگا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا، میری امی نے میرا ناشتہ بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امی کی بات کروں، میری امی کے ہم 5 بچے تھے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ بہت خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی۔ محلے کے سب مرد اس میں فدا تھے، اور سب یہی چاہتے تھے کہ کاش وہ ہماری بیوی بن جاتی، لیکن وہ میرے ابو کے نصیب میں آئی تھی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ بھی فرصت میں سناؤں گا کہ کیسے میرے ابو نے میری امی کے ساتھ شادی کی، لیکن میں فی الحال یہ بتا دوں
کہ میری امی محلے کی سب سے حسین ترین عورت تھی۔ آج بھی جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے گھور گھور کر دیکھتے تھے۔ میں اسی لیے اپنی امی کو کہتا تھا، امی آپ گھر سے نہ نکلا کریں، جو کچھ بھی آپ کو منگوانا ہے آپ مجھے بتا دیا کریں، میں گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اور میری بہنیں بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری ماں ان سے سب سے خوبصورت تھی۔ حالانکہ ان کی عمر 45 سال تھی، لیکن وہ ایسی لگتی تھی جیسے وہ 25-30 سال کی ہو، اور کوئی بھی پہلی دفعہ میری امی اور میری بہنوں کو دیکھتا تو اس کو یہی لگتا تھا شاید یہ آپس میں امی نے میرے لیے رشتہ بنایا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور اپنی دکان پہ آ گیا۔ میں نے اپنی دکان پہ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا کیا ہوا تھا جو اسی محلے کا تھا۔ وہ گھر کے سامان کے لیے میں نے رکھا تھا اور دکان کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی۔ میں دکان پہ آیا تو اس لڑکے کو کہا کہ تم دکان پہ بیٹھو، میں بازار جا کے کوئی دکان کا ضروری سامان لے کے آتا ہوں، کیونکہ دکان کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ میں بازار آیا، ایک لسٹ بنائی جو کہ ضرورت کا سامان تھا۔ میں نے وہ سارا پیک کروایا اور ایک رکشہ بک کرا کے سامان اس پہ لوڈ کر کے دکان پہ آ گیا۔ اکثر تو سامان دکان پر ہی آ جاتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار لیٹ آتے تھے اور سامان آج ختم ہو گیا تھا، اسی لیے میں خود چلا آیا سامان لے کے۔ جب میں اپنی دکان پہ پہنچا تو دوپہر کے 1 بج چکے۔ میں آیا تو میں نے سنا کوئی گاہک وغیرہ آیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں استاد جی، ایک عورت آئی تھی جس نے 4000 کا راشن ادھار لیا ہے، وہ محلے کی تھی۔ میں نے لڑکے کو کہا کہ تم نے کیوں دیا اس کو، اتنے مہنگے سودے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بعد میں آ جانا، کیونکہ میں اس عورت کو پسند بھی کرتا تھا۔ وہ عورت بھی 2 بچوں کی ماں تھی اور وہ بھی کافی خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا شوہر شاید دوسرے ملک گیا ہوا تھا کمانے کے لیے اور وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، اسی لیے میں سودا دینے کے بہانے اس سے اپنی بات چیت بڑھانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس چھوٹے کو کہا، جاؤ اس عورت کو بول کے آؤ میرا استاد دکان پہ آ گیا ہے، تمہیں حساب یاد نہیں ہے، لہذا وہ دوبارہ آئے اور اپنا سامان بتائے تاکہ میں کھاتے میں لکھ لوں۔ اس نے کہا، اچھا استاد جی میں جاتا ہوں۔ پھر میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے گھر جا کر کھانا بھی لے کے آنا، کیونکہ میں دوپہر کا کھانا اپنی دکان پہ ہی منگوایا کرتا تھا۔ پھر لڑکا اس عورت کے گھر گیا اور اس کو جا کے ساری کہانی سنائی۔ اس عورت نے کہا کہ ابھی تو میں گھر کے کام کر رہی ہوں، استاد کو بولو کہ میرے گھر آ جائے، میں وہاں پہ دکان پہ نہیں آ سکتی۔ پھر وہ لڑکا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی وہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ میں بزی ہوں، وہی میرے گھر پہ آ جائے۔ میرا دل خوش ہو گیا، میں اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، استاد جی آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ میں نے کہا، نہیں رک، ابھی تو یہاں دکان پہ بیٹھ، میں حساب کتاب کر کے واپس آتا ہوں۔ میں نے وہ کھاتے والی کتاب اٹھائی اور سیدھا اس عورت کے گھر چلا گیا۔ جا کے اس کا دروازہ بجایا تو وہ دروازے پہ آئی۔ اس نے کہا، جی یوسف۔ میں نے کہا، وہ آج آپ سامان لے گئی تھی، وہ چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھول گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا لے کے گئی تھی، تو میں وہی حساب کتاب کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا اندر آ جاؤ، سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر میں اندر جا کے بیٹھا، وہ عورت گئی میرے لیے ٹھنڈا پانی لے آئی۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید اس عورت کو میرا آنا برا لگ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ برا مت مانیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ادھار سودا لے کر جاتی ہیں، بلکہ آپ کو دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آپ بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہیں، بس کھاتا لکھنا ضروری ہے، اسی لیے میں آیا ہوں۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اپنے شوہر پہ غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ ہمیں پیسے وقت پہ بھیج دیتا تو آج ہمیں ادھار لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے کہا، کوئی نہیں، پورا گاؤں ہی تو مجھ سے ادھار لیتا ہے، آپ اکیلی تھوڑی لیتی ہیں، سب کے ہی حالات ایسے ہیں۔